أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल मरियम आयत नंबर 51 से 55 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب موسى إنه كان إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. यहाँ पर देखिए मूसा के ऊपर आपको एक मद नजर आ रहा है जिसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। ये मद्दे मुनफसिल उस सूरत में होगा जब हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, पॉज नहीं लेंगे, वक्फ नहीं करेंगे। अगर हम कंटिन्यू इसको करके पढ़ते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हम मद्दे मुनफसिल करके पढ़ेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर रुक जाते हैं, तो हम खड़ी जबर की हरकत को पढ़ेंगे। हम मद्दे मुनफसिल नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वज़्कुर फिल किताबि मूसा। ज्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर मद्दे मुनफसिल नहीं कर रहे हैं। वज़्कुर फिल किताबि मूसा। इन्नहु كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إنه كان مخلصا
وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه وناديناه من جانب الطور الأيمن. من جانب الطور الأيمن. وقربناه نجيا. وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب
ज़ाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा, काफ बारीक है और रॉ को पुर कीजिए। वज़्कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु काना इन्नहु काना सादिक़ल वअदी वकाना रसूलन नबिय्या। واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. एक दफा फिर पढ़ते हैं और पूरी आयत को एक सांस में पढ़ने की कोशिश कीजिए। वज़्कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद वकान रसूलन नबिय्या। وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہوتا ہے اور آگے چل کر آپ کو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ذکر ملیں گے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ون آفٹر ون کیا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اور کتاب میں یعنی قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے انہو بے شک وہ کانا تھا مخلصاً برگزیدہ وکانا تھا رسولاً رسول نبیہ پیغمبر یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ اس کے ساتھ رسول بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے ساتھ بھیجا, آپ کو کتاب عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اسے کسے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا من سے جانب توری کوہ تور کی جانب سے الایمنی داہنی وقربناہ اور نزدیک بلایا اسے نجیہ باتیں کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے بلایا, اللہ تعالیٰ نے پکارا اور یہ کس وقت کا ذکر ہے یہاں پر وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے ان کو طور کی جانب داہنی جانب سے پکارا. یہ وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہوئے, وہاں سے مدین سے رخصت ہو کر وہ مصر کی جانب جب جا رہے تھے تو بیت المقدس سے دائیں جانب جو کوہ طور ہے, پہاڑی سلسلہ جہاں پر کوہ طور تھا, وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا, ان کو بلایا. یہ اسی وقت کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور نزدیک بلایا اسے باتیں کرنے کے لیے, تو یہاں سے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رازدار بنا کر اپنا مقرب بنایا, اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کو مقرب بنایا اور پھر ان کے ساتھ بہت ساری راز کی باتیں کی. وَوَهَبْنَا اور عطا کیا ہم نے لہو اس کو مِن رحمتنا اپنی رحمت سے اخاہ بھائی اس کا ہارون نبیہ پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی, احکامات دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا, اور اس کے بعد اس سے مزید وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے کیا عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے مطالبے کے اوپر ہی ان کے جو بھائی ہارون تھے جو ان سے 3 سال بڑے تھے,
اور بہت زیادہ فصیح اور بلیغ انسان تھے، بہت زیادہ وہ فصیح لسان اور فصیح بلاغت رکھتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور اس سے پہلے وہ انتہائی پاکیزہ کردار کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ فرعون کی دربار میں جائیے اور حق کا نعرہ بلند کیجیے. تو حضرت موسیٰ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیونکہ میرے بھائی بہت زیادہ فصیح اور بلیغ انسان ہیں، تو آپ ان کو میرا ساتھی بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر حضرت ہارون کو نبی بنایا. وذکر اور ذکر کیجیے فی الکتابی کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اس سے بیشتر ہم کن کا ذکر پڑھ چکے ہیں. ہمارا جو تذکرہ تھا وہ اگر آپ پیچھے سے نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں سے بات شروع کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا فرمائی. تو حضرت اسحاق کے ایک اور بھائی تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق چھوٹے بھائی تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، اسحاق اور اسماعیل. اب اسحاق علیہ السلام کو آگے سے حضرت یعقوب عطا فرمائے اور حضرت موسیٰ، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ان کی نسل میں جاری رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کروایا، اور وہاں پر انہو بے شک وہ کانا تھا صادقاً سچا الوعدی وعدے کا، وکانا اور تھا رسولاً بھیجا ہوا، نبی. یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، ان کو شریعت عطا کی، اور آپ شریعت ابراہیمی کے ہی پیروکار تھے، اور اسی شریعت کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کے اندر نافذ العمل کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور کس طریقے سے تعریف فرمائی؟ انہو کان صادق الوعدی، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے بندے تھے اور وعدے کے پکے انسان تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتنی ہی خوبصورت بات ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ نہ صرف وہ ایک سچے انسان تھے بلکہ وہ وعدے کے بھی پکے تھے. اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اپنے والد کی فرمانبرداری کی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور انہوں نے یہ بات کر کے دکھائی. وکانا اور تھا یأمر حکم دیتا اہلہ اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا. یعنی کہ جو اصلاح کا عمل ہے وہ اپنے گھر سے سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر سے شروع کیا، اور اپنے گھر والوں کو آپ حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. یعنی کہ یہ وہ بیسکس چیزیں ہیں جو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی نافذ العمل تھیں، اور ان کا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کہا یہ کہ ہم آج کا مسلمان نہ نماز پڑھے اور نہ ہی زکوٰۃ دے اور پھر خود کو مسلمان کہے. وکانا اور تھا وہ عندہ پاس ربی ہی اپنے پروردگار کے مرضیہ پسندیدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور پسندیدگی کی وجوہات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، ایک صادق الوعدی، ایک سچے وعدے کے پکے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اپنے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے والے، اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے والے.
نماز کا حکم دینے والے، زکوٰۃ کا حکم دینے والے، اور اپنے گھر کا ماحول نیک رکھنے والے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو من و عن پورا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔